22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن للہ ورسولہ، ومن يقنت، اور جو کوئی فرما برداری اختیار کرے، منکن للہ ورسولہ، تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم دیں گے اسے دگنا اجر، وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، رزقاً کریما، عزت والا رزق۔ پچھلی آیت مبارکہ میں خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، نبی کی بیویوں کو، اور اس میں فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے گا تو تمہیں گناہ کی سزا بھی ڈبل ملے گی، اس لیے کہ تمہاری نسبت کوئی عام نسبت نہیں ہے، تمہاری نسبت بڑی اونچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری نسبت ہے، اس لیے تمہارا مقام بھی اونچا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے گی تو گناہ کا سزا بھی تمہیں ڈبل دیا جائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی، فرما برداری کرو گی، تو تمہیں نیکی پر بھی ڈبل اجر دیا جائے گا، دوہرا اجر ہے تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، اور فرمایا تمہارے لیے تو اصل جنت میں رزق ہے، وہ عزت والا رزق ہے۔ آپ نے کل کی آیت مبارکہ میں سنا، نان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کیا تھا کہ غربت ہے، تنگی ہے، سارے مسلمان خوشحال ہو گئے تو نبی کی گھر والیوں کے میں تھوڑی سی خوشحالی آ جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا تسلی دی، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، میں اللہ نے جنت میں تمہارے لیے عزت والی روزی رکھی ہوئی ہے اور تمہارے لیے وہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم دیں گے اسے دگنا اجر، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عزت والا رزق۔ یا نساء النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول،
لہذا نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، طمع کرے گا، لالچ کرے گا وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم سیدھی سادی بات کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب فرمایا۔ بظاہر خطاب نبی پاک کی بیویوں کو ہے، لیکن قیامت تک آنے والی ہر مسلمان کے لیے اس میں سبق ہے۔ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے تمہیں بڑا شرف عطا کیا ہے، تمہیں نبی پاک کی زوجیت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ تو اگر تم میں تقویٰ ہوگا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تو تم تمام عورتوں سے افضل ہو۔ تمہاری اس اونچی شان کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہو نبی کی بیویاں۔ اس اونچی شان کا تقاضا بیان فرمایا، کسی اجنبی سے بات کرنی پڑے تو اجنبی سے دب کر بات نہ کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، بلکہ کلام میں روکھا پن ہو، کلام میں سختی ہو۔ عورت غیر محرم مرد سے بات کرے تو روکھا پن رکھے اور نزاکت سے بات نہ کرے۔ اللہ خطاب کس کو فرمایا؟ نبی کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، قیامت تک آنے والے صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد عورت کی مائیں ہیں نبی کی بیویاں، اور یہ امت کی ماؤں کو درس دیا جا رہا ہے کہ تم نزاکت کے لہجے میں بات نہ کرو۔ اگر کسی اجنبی سے بھی بات کرنی پڑے، سختی لہجے میں سختی پیدا کرو، بات کرو نزاکت سے نہ کرو، بلکہ اپنی بات کسی بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں کہہ دینی چاہیے۔ ہاں، بد اخلاقی بھی نہ ہو، لیکن پھیکا لہجہ ہو، نرم لہجہ ہو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب عام گفتگو میں بھی عورتوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ غیر محرم سے روکھے لہجے میں بات کریں اگر بات کی ضرورت پڑے، اور جب عام عورتوں کے متعلق یہ حکم فرمایا تو غیر محرم کے سامنے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا، گانے گانا یا نعت پڑھنا کتنی بری بات ہے کہ اپنے نزاکت کے لہجے میں اشعار پڑھے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، یا نعت ہی کیوں نہیں پڑھی جا رہی آگے غیر محرم، جیسے کہ آج کل ٹی ویوں میں ہے، نوجوان بچیاں نعتیں پڑھ رہی ہیں، اشعار پڑھ رہی ہیں غیر محرموں کے مجلس میں۔ تو یہ کتنی بری بات ہے جب غیر محرم کے بارے میں فرمایا دروازے پہ آ جائے، جتنی بات اس نے پوچھی اسی کا جواب دے اور روکھے لہجے میں بات کرے۔ تو اتنا کہا، تو جب یہ حال ہے تو جب ان اشعار پڑھنے کی بلا کہاں اجازت ہے؟ یہ بظاہر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کو ہے۔ جتنی بات پوچھی جائے، اے امت کی عورتوں، دروازے پہ کوئی آ جائے، کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے یا کچھ پوچھنا چاہتا ہے، اتنا ہی جواب دو جتنا اس نے پوچھا ہے، اور اسی طریقے سے روکھے لہجے میں بات کرو۔ فرمایا قرآن نے، وگرنہ جو دل کے مریض لوگ ہیں یہ تمہارے اوپر طمع کریں گے، لالچ رکھیں گے، معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر بات اگر روکھے لہجے میں بات کر دی جائے تو دوسرے کو گلے دیتے ہیں کہ میں تیرے گھر گیا، تیری بچی نے آگے سے ایسی بات کی، اور باپ بھی آتا ہے رات کو بچی کو ڈانٹتا ہے، تجھے پتہ نہیں تیرا چاچا تھا، فلاں تھا، یا میرا دوست تھا۔ جو بھی ہے قرآن کی تعلیمات یہی ہیں، باقی ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں۔ اللہ کے قرآن کی بات سچی ہے، اگر معاشرے کو
صحیح کرنا چاہتے ہیں، خوشحالی لانا چاہتے ہیں، فساد سے بچنا، اللہ نے امت کی ماؤں کو یہ حکم دیا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ صحابہ کرام کی نعوذ باللہ ان کے دل میں کوئی لالچ نبی کی بیویوں کے لیے آئے گی۔ نبی کی بیویاں تو امت کی مائیں ہیں۔ آج اتنی بات کر کے ٹال دی جاتی ہے، یہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ دل کے جو پردے کی باتیں کرتے ہیں، یہ دل کے خود گندے ہیں کہتے ہیں۔ اصل تو پردہ دل کا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں پردہ دل کا کس نے ٹٹول کے دیکھا کہ یہ دل میں کس کا ہے؟ تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے دل کی باتیں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ رب جب فرما رہے ہیں بات بھی کرو تو روکھا پن، عورت نزاکت کے لہجے میں غیر محرم سے بات نہ کرے، ہماری الٹی منطق ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کائنات کی عظیم ترین عورتوں کو حکم دیا دنیا کے پاک صاف مردوں سے بات کرنی پڑے اس انداز میں بات کریں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، لہذا نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، طمع کرے گا وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم کہو سیدھی سادی بات، جتنی بات پوچھی گئی اتنی ہی کا جواب دو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ تم بناؤ سنگار کرو پہلے دور جاہلیت کی طرح۔ پہلا حکم یہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اب یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا کہ تم اپنی ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جو عورت گھر میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، برائی سے بچتی ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں رہنے پر اس کو مجاہدین جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ مجاہد جو میدان جہاد میں کفر سے برسر پیکار ہے، اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس کو مجاہدین جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو گھر میں ٹھہرے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل باہر ہی نہیں نکل سکتی، جو اس کی ضروریات ہیں اس بنا پر عورت کا باہر نکلنا جائز ہے، لیکن قرآن نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، نکلے عورت پردے کے ساتھ نکلے۔ بڑی بڑی چادریں قرآن نے فرمایا سر سے پاؤں تک آئی، بڑی بڑی چادریں کر کے وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ آگے آئے گا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ تو عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے۔ ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں گھر کی تعمیر میں، خاندان کی تعمیر میں خلل انداز ہوں، اس کے اصل مقصد زندگی کے خلاف ہے، اور ان سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اب اللہ نے یہ حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور وَلَا تَبَرَّجْنَ دوسرا حکم دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت کے دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے غیر محرموں کے آگے نہ جائے۔ پہلی جاہلیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں عورتیں کیا کرتی تھیں؟ بے حیائی کے ساتھ بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی۔
اور آج بھی دیکھا جائے تو جاہلیت ثانیہ ہے، بلکہ اس سے 2 ہاتھ آج کا زمانہ آگے ہے۔ تو جس نے پہلی جاہلیت کے زمانے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، عورتیں بڑے شہروں میں کس انداز سے بازاروں میں باہر نکلتی ہیں، پھر 8 مارچ کو کیا ظلم ہوتا ہے۔ عورت ضرورت کے لیے باہر نکلے، لیکن قرآن کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ موجودہ دور کی بے حیائی اور عریانی انگریز اور بے دین لوگوں کی پیدا کردہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسا بندہ دیوس کہلاتا ہے کہ جو آدمی اپنی محرم عورتوں کی بے حیائی کو دیکھے، کپڑوں کا فیشن دیکھے، نیم برہنہ لباسی کو دیکھے، اس پر جو مرد خاموشی اختیار کرتا ہے، ایسا مرد دیوس ہے، اور میرے آقا نے فرمایا دیوس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ دیوسیت کی علامت ہے کہ اپنی محرم عورتوں کی بے حیائی کو بندہ دیکھے، اس پہ خاموشی اختیار کرے، دینی غیرت اس کی نہ ابھرے، ایسا بندہ حدیث کی روشنی میں دیوس ہے۔ فرمایا یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں آئیں گی کہ عورتوں نے لباس تو پہنا ہوا ہوگا، لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ باریک لباس پہنے گی، یا باریک نہ بھی پہنا تو ٹائٹس لباس پہنے گی، جس سے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے، بناوٹ نظر آئے گی۔ ٹائٹس لباس یا اسی طریقے سے باریک لباس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورتیں باوجود کپڑے پہننے کے ننگی کے حکم میں ہے۔ ایسی عورت کا جنت میں جانا تو درکنار، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ حالانکہ فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے انسان سونگھ لے گا۔ مسلمان 500 سال کی مسافت سے مومن اگر دور بھی ہوا تو سونگھ لے گا، لیکن ایسی عورت جو لباس پہننے کے باوجود آقا نے فرمایا ننگی ہوگی، ممیلات مائلات، مردوں کو طرف مائل ہونے والی اور خود مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے گزرے، وہ اس کی خوشبو غیر مرد سونگھ لے۔ اس عورت نے سپرے کیا، کوئی خوشبو لگائی، آقا نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے زمانے کی جاہلیت کی طرح اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو سج دج نہ کرے۔ معاذ اللہ، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اللہ کے نبی کی بیویاں ایسا کریں گی۔ وہ تو پاک جنتی لوگ ہیں۔ امت کی عورتوں کے لیے یہ تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی جو حصہ آیت کرے گے انشاءاللہ کل کریں۔